اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز طالب علموں کو السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد تعلیمی سرگرمیاں بحال فرمائے۔ تو ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو شعری روایات ہیں، شعری مزاج ہے، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ آج ہم جس اہم موضوع کی جانب ہیں، ہمارے پاس نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شاعر کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو تشریح کرنے سے پہلے ہم شاعر کا مختصراً تعارف جو ہے وہ پڑھ دیں گے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ اب یہاں پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی کا جو موضوع تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی ایران میں مابعدت طبیعیات کا نظام۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایچ ڈی کا عنوان کیا تھا۔ آگے 1930 میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد، اس کو الہ آباد نہیں کہنا، الہ آباد درست تلفظ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب دفن ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی، مگر انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، لیکن ان کی توجہ زیادہ تر نظم کی طرف مبذول ہو گئی۔ علامہ اقبال کی جو تصانیف ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن اس سے پہلے علامہ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست اور مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک نہ پیدا ہو سکا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی جو تصانیف ہیں، بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم، ان کی اردو شاعری کی کتابیں۔ ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب زیادہ حصہ فارسی میں ہے۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ تو نظم کی شعر کی تشریح سے پہلے میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا آپ کو پاکٹ سائز کلیات دکھا دوں۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی 1907 کی تصویر ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال 1905 میں یورپ گئے۔ یہ زمانہ طالب علمی جب پی ایچ ڈی کے لیے ڈاکٹر گئے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال، تو یہ اس دور کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے ان کی کتب کے جو شاعری کی کتابیں ہیں، بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ ساری کتابیں اس میں یکجا ہیں۔ پھر یہ اس کے اندر حصے ہیں، یہ ساری ان کی شاعری کی مکمل جو ہے آپ کو اس پاکٹ سائز میں مل جائے گی۔ یہ کلیات ہے، کلیات اقبال اردو میں۔ تو اپنے نظم کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ڈالی یعنی شاخ، فصل خزاں یعنی خزاں کا موسم، شجر درخت، ہری سبز، سحاب یہاں پر بادل مراد لیا گیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے سحاب۔ اب مجھے ایک چیز یاد آ گئی، عربی مقولہ ہے، فرمان بھی ہے، الفرصت تمر مر السحاب، یعنی فرصت بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے۔ سحاب بادل کو کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال اس کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی درخت سے اگر خزاں کے موسم میں
شاخ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جائے تو کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درخت سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور اس طرح جو مسلمان ملت سے کٹ گیا وہ کبھی فلاح اور ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اب اس پوری نظم کا جو مرکزی خیال خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی درخت خزاں کے موسم میں شاخ سے کٹ گیا تو اس کو بہار کے بادل سرسبز نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے ایک بہت ہی دقیق یعنی پیچیدہ مسئلے کو ایک انتہائی آسان اور آسان انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر فرد الگ رہے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا، جب وہ ساری ملت کا رابطہ ہو جائے گا، مضبوط ہوں گے، متحد ہوں گے، تو اس وقت ملت اسلامیہ و ملت پاکستان اور دیگر جو مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں۔ تو یہاں پر ایک شعر بھی ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہ اگر معاشرے میں کوئی لوگ الگ ہو جاتے ہیں، فرد تنہا ہو جاتا ہے، جب تک زیادہ افراد مل کر یکجا مضبوط متحد نہیں ہوں گے تو اس وقت تک مسلمان اپنی شناخت، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ وہ ملت سے کٹ جاتے ہیں جو تنہا کام کرتے ہیں، مثلاً کہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس پوری نظم کے اندر یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان عہد رفتہ یعنی کہ یورپ میں مسلمانوں نے حکومت کی تو وہ اپنا شاندار ماضی، شاندار عہد رفتہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر مسلمان آپس میں متحد ہو کر عالم اسلام کے لیے، پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کام کریں تو مسلمان دنیا کی تمام طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو پیغام حریت ہے، بطل حریت کے قائد، وہاں سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ ساری جو حریت پسندوں کی شاعری ہے وہ کی ہے۔ مثلا یہاں پر وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی آج کے موجودہ زمانے میں کشمیر کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اگر اسی طرح ہم سارے مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس کے لیے انشاءاللہ پھر اس کی بلند خوانی کریں گے۔ میں آخری شعر پڑھے دیتا ہوں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ملت کے ساتھ رابطہ رکھیں اور پیوستہ رہ یعنی اس کے ساتھ جڑے رہو، یہ جو درخت ہے، اور امید بہار رکھو کہ بہار کبھی بھی آ سکتی ہے جب آپ لوگ متحد ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم سمجھانے کی کوشش کیا، یقینی طور پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔